آزادی مبارک ہو، جشن آزادی مبارک ہو، زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ الہی سبز پرچم کا صدا روشن رہے تارا، ہلال اس کا رہے، ہلال اس کا رہے تابا، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج 14 اگست 2025 ہے اور ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کا جشن آزادی منا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم اسی مناسبت سے ایک بہترین اور خوبصورت کوئز پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ یہ بزرگوں کے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت پروگرام بزرگوں کے بندی چینل نے ڈیزائن کیا ہے، اور یہ پروگرام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروگرام ہمیں یاد دلائے کہ یہ وطن ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا عطیہ ہے، ان کی دعائیں، ان کا ایمان، ان کا اثار اور ان کا اخلاص، یہی وہ رنگ ہیں جس سے پاکستان کا پرچم سر بلند ہے۔ اس پروگرام میں سوالات ہوں گے، ہمارے بزرگوں کی ٹیمیں موجود ہوں گی، ان سے سوالات ہوں گے اور یہ اس کے جوابات دیں گے۔ دلچسپ پہلیاں ہوں گی، روحانی موضوعات اور تاریخی مقامات کے ذریعے اپنے ماضی کو یاد کریں گے اور بزرگوں کے تجربات سے سیکھیں گے، اور یہ عزم دہرائیں گے کہ ہم اپنے اخلاق اعمال کو سنوار کر انشاءاللہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جی عتیق بھائی، انشاءاللہ جی بالکل جناب، خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اور اس میں جو جشن آزادی ہے، جشن آزادی ہے، اس میں بہت بہت جو ہے میں اہل وطن کو اور تمام بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین کو اور حاضرین کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا عنوان ہے وطن کے رنگ، اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب انشاءاللہ پہلے اپنے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر انشاءاللہ ہمارا پروگرام کا سلسلہ اور اس کا تعارف بھی آپ کو پیش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں کون کون سے سیگمنٹ ہیں انشاءاللہ تلاوت اور نعت شریف کے بعد۔ تو آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان،
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ رحمان کی تلاوت الحمدللہ ہمارے دلوں کو منور کر رہی تھی، اور سورہ رحمان کی برکتیں ہم پا رہے تھے۔ اللہ کریم قرآن کریم کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین اور حاضرین، الحمدللہ ہم جشن آزادی کی خوشیاں منانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، اور وطن کے رنگ ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، کہ مختلف سیگمنٹ ہوں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوگی، اور تلاوت کے بعد عتیق بھائی اب جو ہے سیگمنٹ ہوں گے۔ نعت شریف سننے پہلے اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ میں گزارش کروں گا نعت خان ہمارے ناصر اتاری بھائی تشریف فرمائے۔ ناصر بھائی آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آزادی کا موقع ہے، الحمدللہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ اللہ کریم نے آزادی کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ امیر اہل سنت کا بہت پیارا کلام ہے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے جی نعت شریف کی طرف چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم و جگر دکھلائیں گے۔ وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے۔ خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے آئیں گے، خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے۔ موت اب تو گنبدے خضرا کے سائے میں ملے، موت اب تو گنبدے خضرا کے سائے میں ملے۔ اب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے، اب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے۔ اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں
रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। हश्र में कैसे संभालूंगा मैं अपने आप को। हश्र में कैसे संभालूंगा मैं अपने आप को। मेरे अतार मेरे अतार मेरे अतार वो जब वहाँ पर भरेंगे ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे। जाएंगे जाकर उन्हें जख्म जिगर दिखलाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नासिर अत्तारी भाई अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास कादरी साहब दामद बरकातुमुल आलिया का बहुत ही खूबसूरत कलाम। ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे, इंशाअल्लाह। जाएंगे जाकर उन्हें जख्मे जिगर दिखलाएंगे। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा, मदीने की हाजिरी पाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के करम से हमारी हाजिरी होगी। तो वतन के रंग आज ये प्रोग्राम लेकर बुजुर्गों के मदनी चैनल पर हम हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। अतीक भाई क्या क्या सेगमेंट शामिल हैं? पहला सेगमेंट, कितने सेगमेंट है टोटल? टोटल 5 सेगमेंट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें पहला सेगमेंट जो है वो है मेरा जवाब ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के मदनी चैनल के नाजरीन सेगमेंट की लिस्ट भी देखेंगे इंशाल्लाह, इसमें क्या क्या प्रोग्राम शामिल हैं। और पहला जो हम सेगमेंट करने जा रहे हैं ये है मेरा जवाब ये है। आप जियारत कर रहे हैं माशाल्लाह, 2 टीमें तशरीफ फरमा है, एक कराची की टीम है, एक हैदराबाद की टीम है। इंशाल्लाह इनका भी हम आपसे तारुफ कराएंगे, तारुफ लेंगे इंशाल्लाह इनसे। तो पहला सेगमेंट ये होगा कि मेरा जवाब ये है। इसमें दोनों टीमों से 5-5 सवालात किए जाएंगे और जिसका ये दुरुस्त जवाब देंगे तो इन्हें 10 नंबर भी मिलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बेशक। इसके अलावा इसमें खुसूसियत ये है कि इनसे सवालात करने के बाद इंशाल्लाह हम हाजरीन से भी सवाल पूछेंगे। कितने सवाल पूछे जाएंगे? हाजरीन से भी 3 सवाल। 3 सवाल पूछे जाएंगे। तो हाजरीन से भी 3 सवाल पूछे जाएंगे और जवाब दुरुस्त देने पर इंशाल्लाह तोहफा भी पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये पहला सेगमेंट हो गया, मेरा जवाब ये है। अतीक भाई दूसरा सेगमेंट है वलियों का फैजान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के मंदी चैनल के नाजरीन और हाजरीन, दूसरा सेगमेंट हम करने जा रहे हैं वलियों का फैजान। अच्छा, इसमें क्या होगा? एक बोर्ड होगा, उस पे 9 कार्ड लगे हुए होंगे और दोनों टीमों से 3-3 कार्ड खुलवाए जाएंगे और ये 3-3 कार्ड सीधे करेंगे एक आकर और फिर उसमें जो मजार की पिक्चर बनी हुई होगी, इनसे 2 सवालात किए जाएंगे। साहिब मजार का नाम क्या है और ये मजार किस शहर में है? दोनों सवाल 5-5 नंबर के होंगे और दुरुस्त जवाब देने पर इन्हें मिलेंगे 10 नंबर। बेशक। फिर इंशाल्लाह ये 3 कार्ड हाजरीन से भी पूछे जाएंगे, कार्ड खोले जाएंगे और फिर जो दुरुस्त जवाब देगा उसे तोहफा भी पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। अतीक भाई तीसरा सेगमेंट कौन सा होगा? तीसरा सेगमेंट है मेरी किस्मत में लफ्ज। सुभान अल्लाह। देखिए इसका तरीका कार ये होगा कि 10 बॉक्स होंगे और अमीर अहले सुन्नत का लिखा गया वतन की मोहब्बत से सरशार कलाम, ए खुदा पाक वतन की तो हिफाजत फरमा। सुभान अल्लाह। इस कलाम के एक शेर से एक लफ्ज लिया गया है और वो उस बॉक्स में है और दोनों टीमों से सवालात होंगे और ये उसमें से एक कार्ड निकालेंगे। 3 कार्ड कराची की टीम निकालेगी और 3 कार्ड हैदराबाद की टीम निकालेगी और जो लफ्ज किस्मत में आया वो शेर इंशाल्लाह पढ़ के सुनाना होगा और दुरुस्त शेर सुनाने पर मिलेंगे पूरे 10 नंबर।
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 10 नंबर दिए जाएंगे और फिर इसमें से 3 लफ्ज हमारे हाजरीन को दिए जाएगा मौका। इंशाल्लाह ये जो बॉक्स कहेंगे वो खोला जाएगा, लफ्ज निकाला जाएगा, हाजरीन में से जो वो शेर सुनाएगा इंशाल्लाह उसे तोहफा दिया पेश जाएगा किया इंशाल्लाह। आज जश्न आजादी की खुशी में उसे तोहफा पेश किया जाएगा। चौथा सेगमेंट अतीक भाई, चौथा सेगमेंट से पहले बुजुर्गों का पैकेज दिखाया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये पैकेज कौन सा होगा? ये बुजुर्ग बताएंगे कि मेरे बच्चों रखना संभाल के। अल्लाह सुभान अल्लाह। इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये इंशाल्लाह एक सेगमेंट हमारा ये भी होगा कि इसमें हम वो बुजुर्ग जो पाकिस्तान बनने के करीब जिन्होंने इस मंजर को देखा, उन हालात को देखा, तो उनके जज्बात, उनकी कैफियत, वो किस तरह वतन अजीज पाकिस्तान की मतलब कुड़न दिल में पाते थे, कितनी मोहब्बत पाते थे, और आज की नौजवान नस्ल को वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। इंशाल्लाह ये हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट ये भी शामिल होगा इंशाल्लाह। इसके बाद अतीक भाई, चौथा सेगमेंट है बूझो तो जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सेगमेंट ये भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा, बूझो तो जाने। इसमें बुजुर्गों के मंदी चैनल के नाजरीन दोनों टीमों से, टीम कराची और टीम हैदराबाद से 2-2 पहेलियां पूछी जाएंगी, 2-2 सवालात होंगे और दिलचस्प सवालात होंगे इंशाल्लाह। तो ये उसका जवाब देंगे, इन्हें 10-10 नंबर मिलेंगे और फिर 2 पहेलियां इंशाल्लाह हाजरीन से भी पूछी जाएंगी। सुभान अल्लाह। और दुरुस्त जवाब देने पर तोहफा पेश किया जाएगा। तोहफा भी पेश किया जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद है धड़कनों का इम्तहान। अल्लाह, धड़कनों का इम्तिहान। जी जी, ये बजर राउंड है। सुभान अल्लाह। अब जो राउंड होने जा रहा है ये बजर राउंड होगा, जो 5वां सेगमेंट होगा। जी जी, ये बजर राउंड होगा और इसमें दोनों टीमों से 10 सवालात किए जाएंगे और इसका तरीकाकार ये होगा, बजर रखा हुआ होगा, जो बजर पहले बजा देगा जवाब वही देगा। अच्छा, इस पर इंशाल्लाह 6 सवालात होंगे, इसमें 6 सवालात पूछे जाएंगे और दुरुस्त जवाब देने पर इंशाल्लाह 10 नंबर मिलेंगे। लेकिन इसमें यह होगा कि जवाब वही देगा जो बजर पहले बजाएगा, और अगर गलत जवाब दिया तो 5 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। 5 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। 5 नंबर माइनस भी किए जाएंगे। इसका मतलब और है ध्यान से। और बजर बहुत देख कर बजाना होगा। यकीनन आप लोग तैयारी से आए होंगे। तो इंशाल्लाह आज ये हमारा खूबसूरत प्रोग्राम होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह और हमारे रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह और हमारे रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। भाई इंशाल्लाह पहले सेगमेंट की तरफ। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा, जिंदा पाकिस्तान हमारा है। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के मंदी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह टीम कराची मेरी सीधी तरफ है और मेरे दिल की तरफ हैदराबाद की टीम माशाल्लाह अपनी बरकतें लुटा रही है। तो बिला ताखीर के मुकाबले की तरफ आते हैं और आपसे 5 सवालात मैंने करने और आपने 5 सवालात के इंशाल्लाह दुरुस्त जवाब देने और जल्दी जल्दी जवाब देने। चलें, सबसे पहले आप अपना नाम और कहां से तशरीफ लाएं? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, हुसैनी बाय से मौसूम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका रनछोड़ लाइन है। सुभान अल्लाह। जी हुजूर। मोहम्मद नौमान अत्तारी, कराची बाबुल मदीना। सुभान अल्लाह। ये कराची की टीम है माशाल्लाह। मोहम्मद खालिद अत्तारी, कराची। सुभान अल्लाह। हैदराबाद की तरफ चलते हैं। मोहम्मद अमीन अत्तारी, हैदराबाद। सुभान अल्लाह। मोहम्मद राशिद अत्तारी, हैदराबाद। सुभान अल्लाह। मोहम्मद वसीम अत्तारी, लतीफाबाद, हैदराबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आइए पहले टीम कराची की तरफ सीधे हाथ पर हैं। सबसे पहला सवाल आपसे करने जा रहा हूं, पूरे 10 नंबर का सवाल है। पाकिस्तान कब आजाद हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 27 रमजान 1366 हिजरी 14 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टीम कराची से दूसरा सवाल पूरे 10 नंबर के लिए। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा शहर था? मेरा शहर कराची। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे
دیا ہے. کراچی کی ٹیم سے تیسرا سوال کرنے جا رہا ہوں. پاکستان کا موجودہ دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ اسلام آباد. سوچ لیں دیکھیں ابھی ٹائم باقی ہے. اسلام آباد. جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹیم کراچی 3 سوالات اور تینوں کے جواب اب تک درست آئے ہیں, کوئی غلطی نہیں کی گئی ہے. چوتھا سوال کرنے جا رہا ہوں. چلیں پہلے انشاءاللہ حیدرآباد کی ٹیم سے 3 سوالات کیے جائیں گے. دیکھیں جی 3 سوال, ہر سوال آپ سے 10 نمبر کا سوال ہے. بہت سوچ کے جواب دینا ہے. ماشاءاللہ کراچی کی ٹیم نے تینوں جواب درست دے دیے ہیں. تو آپ سے پہلا سوال کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے پرچم کا سبز رنگ کس چیز کی علامت ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کی اکثریت. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا جواب حیدرآباد کی ٹیم نے درست دے دیا ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں حیدرآباد کی ٹیم سے کہ پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ پاکستان کا قومی پھول چمبیلی ہے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. تیسرا سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں. وسیم بھائی غالباً اس کا جواب دیں گے. پاکستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان کون سی ہے؟ پاکستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان پنجابی ہے. دیکھیں ابھی ٹائم باقی ہے, سوچ لیں. 10 نمبر کا سوال ہے. 20 سیکنڈ کا کاؤنٹر چل رہا ہے. یہ ڈن ہے. دیکھ لیں وسیم بھائی. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا جناب. پاکستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان پنجابی ہے. 3 سوالات دونوں ٹیموں سے کیے گئے. اب میں ٹیم کراچی کی طرف آؤں گا. 2 سوال باقی ہیں اور دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. پہلا سوال ٹیم کراچی 10 نمبر کا سوال ہے. سوچ کر جواب دیجئے گا. قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن پاک میں الحمدللہ 114 سورتیں ہیں. سنی بھائی سوچ لیں, کاؤنٹر چل رہا ہے ابھی آپ کے پاس گنجائش ہے, موقع ہے. 114 کم کرنی ہے یا بڑھانی ہے دیکھ لیں. کیا جواب؟ 114 سورتیں. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال اس راؤنڈ کا. قرآن کریم 10 نمبر کے لیے سوال ہے ٹیم کراچی سے کہ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنے سال تک نازل ہوتا رہا؟ 23 سال تک. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے جناب. ٹیم کراچی سے 5 سوالات کیے گئے اور الحمدللہ یہ 5 کے 5 جواب انہوں نے درست دیے ہیں. پورے نمبر حاصل کیے, کوئی نمبر ان کا کم نہیں ہوا. اب 2 سوال ٹیم حیدرآباد کے 2 سوال رہ گئے ہیں. تو ٹیم حیدرآباد سے 2 سوال. پہلا سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں. پورے 10 نمبر کا سوال ہے. آپ دیکھ لیں آپ میں سے کس نے جواب دینا ہے. مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیے. زبور, انجیل, تورات اور قرآن پاک. دیکھ لیں ٹائم ہے ابھی. الحمدللہ. جواب درست دے دیا جناب. 4 آسمانی کتابوں کے نام تورات, زبور, انجیل اور قرآن پاک. آخری سوال ہے حیدرآباد کی ٹیم سے. اس آخری سوال اسلام کے 5 ارکان کون کون سے ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. دوبارہ. کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. دونوں ٹیموں سے 5 سوالات کیے گئے اور دونوں ٹیموں نے الحمدللہ سارے جواب درست دیے ہیں. اب چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. یہ پہلا سیگمنٹ تھا, اس میں ان کے سوالات الحمدللہ مکمل ہوئے اور دونوں ٹیموں نے بالکل درست جواب دیے ہیں. اب اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیے اسکور بورڈ. جبھی تو ہے عظیم الشان یہ پاکستان ہمارا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. زندہ باد. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, اب ہمارا ٹائم ہوا ہے دوسرے سیگمنٹ کا, اور دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا ولیوں کا فیضان. دوسرا سیگمنٹ کون سا ہے؟ دور سے کہیں, دوسرا سیگمنٹ ہمارا کون سا ہے؟ یہ پاکستان ہے ہی ولیوں کا فیضان. یہ ہمارے داتا حضور کا فیضان ہے. سبحان اللہ. داتا صاحب کا فیضان پاکستان. الحمدللہ ہمارے داتا کا فیضان ہے پاکستان ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کا فیضان پاکستان. زندہ پاکستان ہمارا ہے, یہ پاکستان ہمارا, زندہ پاکستان ہمارا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ بورڈ آ چکا ہے, اور اس بورڈ میں مزارات کی پکچرز موجود ہیں. اب کراچی کی ٹیم اور حیدرآباد کی ٹیم, بورڈ یہ آگے لے آئیں, بورڈ آگے لے آئیں. ڈیش کے آگے لگا دیں بورڈ کو. یہ مزارات کی تصاویر تشریف لا چکی ہیں. اب دونوں ٹیمیں تین تین اس میں سے کارڈ چوز کریں گی. جو یہ کارڈ چوز کریں گے اس پہ جو مزار کا تصویر بنی ہوئی ہوگی, یہ ان سے 2 سوالات کیے جائیں گے اس پروگرام میں. ان 2 سوالات میں مزار کن کا ہے, صاحب مزار کون ہے, اور یہ مزار کس شہر میں ہے. اور یہ سوال ہوں گے ان کے 10 نمبر کا سوال ہوگا, اور 10 نمبر کا سوال ہوگا, اور 2 سوال ہوں گے. ایک تصویر پہ 2 سوال ہوں گے, 5 نمبر کے 2 سوال ہوں گے. اگر ایک جواب درست دیا 5 نمبر ملیں گے, اگر دونوں جواب درست دے دیے تو آپ کو ملیں گے 10 نمبر, اور غلطی ہوئی تو 10 کے 10 بھی کٹ سکتے ہیں, یا ایک غلطی کی تو 5 کٹ جائیں گے اور 5 نمبر ملیں گے. مطلب ایک جواب درست ہوگا تو 1 کے نمبر ملیں گے نا. ایک جواب درست دیا, 2 سوال ہیں, ایک جواب درست تو 1 کے نمبر ملیں گے, دونوں درست دے دیے تو دونوں نمبر پورے یعنی 10 ملیں گے. تو آئیے اب ایک ایک کر کے میں بلاتا جاؤں گا. ٹیم کراچی سے, ایک ٹیم حیدرآباد سے. آپ نے کارڈ اٹھانا ہے, پھر اس تصویر کو دیکھنا ہے, اور ہمیں بتانا ہے کہ یہ مزار کن صاحب مزار کا ہے اور کس شہر میں واقع ہے. سیدھے ہاتھ سے حسین بھائی, حسینی بھائی آئیے آئیے. کون سا نمبر؟ ایک نمبر. سبحان اللہ. جی حسینی بھائی, یہ مزار کن کا ہے پہلے بتائیں نا. امام حسین. اور شہر یہ ملک کربلا مولا. سبحان اللہ. پہلا سوال حسینی بھائی سے ہوا, اور ٹیم کراچی کا جواب درست نہ ہو سکا, کیونکہ یہ مزار حسین بھائی نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ مزار تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور یہ نجف اشرف میں ہے. تو بہت سنبھل کے جوابات دینے ہیں, اور جلدی نہ کریں. 20 سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس. پہلے تصویر کو دیکھیں, اسے اچھی طرح سمجھیں, اور پھر اس کا جواب دیں. تو آئیے چلتے ہیں ٹیم حیدرآباد کی طرف. آئیے جی حضور. محمد امین اتاری بھائی, 7 نمبر انہوں نے چوز کیا ہے جی, وہیں سے دیکھ لیں جی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور شہر کہاں ہے؟ کربلا معلی. چلیں جی ہم دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امین بھائی نے جواب درست دے دیا ہے. یہ مزار ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور شہر ہے کربلا معلی. سبحان اللہ. اب یہی بیٹھے بیٹھے نعمان بھائی, اب یہی بیٹھے بیٹھے بتائیں کون سا نمبر آپ کے لیے اوپن کیا جائے. نعمان بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی نعمان بھائی. تو جنت البقی شریف اور یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزہ مبارک گنبد خضرا بھی دکھ رہا ہے,
اور بقی شریف بھی ہے، اور یوں دیکھا جائے تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ بھی یہیں پہ اس سیدھ میں. اب تصویر سے واضح نہیں ہو رہا. یہ تو بقی شریف، یہ جگہ کیا ہے؟ یہ تو بقی شریف. شہر مدینہ المنورہ. سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے نعمان بھائی نے. سبحان اللہ، پورے 10 نمبر کا سوال تھا اور جواب درست دے دیا ہے. جنت البقیع. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کریم ہم سب کے مقدر میں ہمیں بقیع عطا فرمائے. سبحان اللہ. اب حیدرآباد کی ٹیم کی طرف چلتے ہیں. حیدرآباد کی ٹیم سے میں سوال کروں گا، آپ نے یہیں بیٹھے بیٹھے نمبر بتانا ہے. کون سا نمبر؟ 11ویں شریف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہوں نے 11 نمبر پسند کیا ہے. جی، جنت المعالی. جنت المعالی. اچھا، مقام مکہ پاک. مکہ پاک میں. چلیں جی دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے. ٹیم حیدرآباد نے جواب درست دیا ہے اور 10 نمبر پورے ٹیم حیدرآباد حاصل کر چکی ہے. ٹیم کراچی کی طرف آؤں گا اور ٹیم کراچی سے پھر یہی سوال ہے خالد بھائی سے. جی خالد بھائی. نمبر 6. نمبر 6 خواجہ غریب نواز کی چھٹی. سبحان اللہ. جی خالد بھائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 6 نمبر. خواجہ غریب نواز. سیکنڈ چل رہے ہیں. قریب سے دیکھ، ان کو دکھنے میں تکلیف. قریب لے آ کے دکھا. اسکرین پہ دیکھ لیں. عبداللہ شاہ غازی کراچی میں. سبحان اللہ. شہر کراچی. کراچی. سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ دونوں ٹیموں سے 3 مزارات کے بارے میں پوچھا گیا اور ایک رہ گئے حیدرآباد کے. سبحان اللہ. وسیم بھائی رہ گئے. جی وسیم بھائی. پنجتن پاک کی نسبت سے 5. 5واں. سبحان اللہ. دیکھیں آپ آخری ہیں، ذرا غور کر کے دیکھ کے. یہ کون سا مزار؟ ٹائم چل رہا ہے، ٹائم ختم ہو جائے گا. 20 سیکنڈ ہے. 5 4. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام غزالی. شہر بغداد. بغداد. امام غزالی. وسیم بھائی نے کہا یہ مزار شریف امام غزالی کا ہے، لیکن داتا گنج بخش کے مزار کا گنبد. اللہ اکبر. الحمدللہ داتا صاحب کا عرس بھی ہے اسی مہینے میں، ابھی عرس بھی جاری و ساری ہے، اور یہ گنبد ہے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا. اور آپ لاہور میں رونق افروز ہیں اور لاہور کو داتا کا نگر کہا جاتا ہے. الحمدللہ تو یہ جواب غلط ہو گیا. ٹیم حیدرآباد کا بھی ایک جواب غلط ہوا اور ٹیم کراچی بھی 10 نمبر لوز کر گئی. تو اب یہ سیگمنٹ ختم ہوا یہاں پر. اب انشاءاللہ ہم چلیں گے اپنے حاضرین کی طرف. اور جی عتیق بھائی. جی جی 3 سوالات. جی بالکل. کون جواب دے گا اس کا؟ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ لوگ. بورڈ پہ نمبر بتانا ہے، پھر جواب میں جو ہے مزار کا نام، صاحب مزار کا نام اور شہر کا نام بتانا ہے. کون جواب دے گا؟ چلیں آپ. کون سا نمبر؟ نمبر 12. نمبر 12 کھولیے گا کریم بھائی. نمبر 12. سبحان اللہ. 12ویں شریف. نظر آ رہا ہے؟ اسکرین پہ نظر آئے گا. اسکرین بھی نہیں. قریب بھیج دیں، قریب سے دیکھ لیں گے. آ جائیں قریب. کوٹ کے پاس چلے جائیں، کریم بھائی کے پاس. اگر درست ہوگا تو.
माइक सिख भाई देख लें गौर करके जरा सोच के। जन्नतुल बकी। भी टाइम है जल्दी से, किसी और को मौका दें। चलें, जवाब गलत हुआ आपका। अब कौन अब जवाब देखें हाज़रीन देगा? में से कौन आता कौन है। नंबर खुलवाएगा? चलें आप बोले, नंबर बताएं। ये नंबर है अतीक भाई, इसी पे ले लें। अच्छा इसी पे जाएं, बोर्ड के पास जाएं। चलें चलें। देखें, नंबर 12 है, मज़ार शरीफ है। ये जालियां नजर आ रही हैं। गज़वा ओहद मदीने पाक के अंदर। नहीं, ये मज़ार किन का है? मज़ार पूछा जा रहा है। अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो का। सुभान अल्लाह। किस जगह है? मदीने पाक में। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। आपको तोहफा पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नशीब रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और नंबर बताएगा, कौन बताएगा? कोई बुजुर्ग में से बताए, बुजुर्गों के मदनी चैनल के। कौन सा नंबर खुलवाएंगे आप? कौन सा नंबर वहाँ पे? आप बताएं कौन सा नंबर? बाकी नंबर कौन से? करीम भाई, नंबर कौन कौन से बाकी हैं? 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14। 14 नंबर खुलवाएं। आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी बोले। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला। कौन से शहर में? ये बगदाद। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपको तोहफा पेश किया जाएगा। माशाअल्लाह। एक और। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के मंदी चैनल के नाजरीन, अब हम चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं स्कोर बोर्ड पर इनकी नंबरिंग क्या पहुंची, कहां तक सिलसिला हमारा पहुंचा। रमजान में सद शुक्र ये प्यारा वतन हमको हमारी इज्जतों पहचान, ये पाकिस्तान हमारा। माशाल्लाह स्कोर बोर्ड नजर आ रहा है। दोनों टीमों से 2 हमारे सेगमेंट हो चुके हैं। पहले सेगमेंट में दोनों टीमों के, टीम कराची की भी 50 नंबर, टीम हैदराबाद की भी 50 नंबर, और दूसरा सेगमेंट था वलियों का फैजान। इसमें टीम कराची के 20 नंबर और टीम हैदराबाद के भी 20 नंबर। तो इस वक्त दोनों टीमों के 70 पॉइंट्स बराबर चल रहे हैं। इस वक्त तक प्रोग्राम बराबर है। और अब जो तीसरा सेगमेंट होने जा रहा है, ये तीसरा सेगमेंट है वलियों का, अच्छा, मेरी किस्मत में लफ्ज। तीसरा सेगमेंट है मेरी किस्मत में लफ्ज। इससे पहले कि हम इस सेगमेंट की तरफ जाएं, अपने जज्बे को बढ़ाएं, अपने जोश को ताजा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा है ये पाकिस्तान हमारा, जिंदाबाद पाकिस्तान हमारा है। सुभान अल्लाह, पाकिस्तान हमारा है। अब बॉक्स जी, टीम ये आगे कर देना, बॉक्स आगे कर दे। मेरी किस्मत में लफ्ज। इन बॉक्सेस में एक एक लफ्ज रखा गया है और कलाम है, या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा। एक एक बॉक्स में एक एक लफ्ज है। 3-3 सवाल, 3-3 बॉक्स दोनों टीमें खोलेंगी। एक एक लफ्ज निकलेगा, जो ये कहेंगे वही बॉक्स खोला जाएगा। फिर वो शेर इन्हें पढ़कर सुनाना होगा। अगर शेर पढ़कर सुनाया तो इंशाअल्लाह इन्हें 10 नंबर दिए जाएंगे। और फिर इंशाअल्लाह हाजरीन से भी सवाल होगा। हाजरीन भी जो बॉक्स कहेंगे खोला जाएगा, जो लफ्ज निकलेगा आप भी शेर सुनाएंगे, आपको गिफ्ट दिया जाएगा। अच्छा, इसमें मशवरा नहीं करना, आपने खुद जवाब देना। जी, टीम कराची आ जाए, चलें आप बता दें।
बुजुर्ग हैं, आप तशरीफ रखे, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ जी। एक नंबर, अल्लाह अकबर। आपका इस पे लिखा है चोर और डाकू जी। काउंटर आपका चल रहा है। शेर, देख ले, टाइम है अभी। कलाम दिया हुआ है, आप जरा गौर करें और याद करें। टाइम खत्म हो गया और शेर आप ना सुना सके, और शेर है अमीर अहले सुन्नत के कलाम का। चोर डाकू से मेरे पाक वतन को कर पाक, और अता जज्बाए पाबंदी सुन्नत फरमा। चोर डाकू से मेरे पाक वतन को कर पाक, और अता जज्बाए पाबंदी सुन्नत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, या खुदा पाक वतन की तो हिफाजत फरमा। इस कलाम का ये एक शेर था। अब आइए हैदराबाद की टीम की तरफ चलते हैं। अशार याद होंगे, यकीनन कलाम की तैयारी की होगी। तो जी अमीन भाई, 9 नंबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अमीन भाई, आपका जो निकला है ये है इस्लाम। इस्लाम जी। याद करें, याद करें। जल्दी बताएं अमीन भाई, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम बहुत कम है। दूसरा सवाल भी रह गया, इसका जवाब ना आ सका। आइए टीम कराची की तरफ चलते हैं जी। को करना है या नहीं, नया निकालें। 6 नंबर। तीसरा नोमान भाई ने जो 6 नंबर खुलवाया, इसमें है लुत्फ। पांचवा शेर है कलाम का, इतना तो याद है गालिबन। शेर बताइए। तो इस वक्त 5 सेकेंड, 4, टाइम। सुनाए। जहन में आते आते रह गया। लुत्फ से तेरे मिली पाक वतन की सौगात, फजल से अब मुझे जन्नत भी इनायत फरमा। कह देना आमीन। आमीन। लुत्फ से तेरे मिली पाक वतन की सौगात, फजल से अब मुझे जन्नत भी इनायत फरमा। चोर डाकू से मेरे पाक वतन को कर पाक, मुल्क से दूर तू रिश्वत की नहूसत फरमा। आइए टीम हैदराबाद की तरफ चलते हैं। मोहम्मद राशिद भाई, आप क्या फरमा रहे हैं? 5, सुभान अल्लाह। या खुदा, या खुदा, या खुदा मेरे पाक वतन की तू हिफाजत फरमा। देखिए, आपने शेर दुरुस्त सुनाना है, अल्फाज का इजाफा ना हो। या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, फजल कर इस पे सदा साया रहमत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टीम हैदराबाद ने जवाब दुरुस्त दे दिए है जनाब। या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, फजल कर इस पर सदा साया रहमत फरमा।
سبحان اللہ سبحان اللہ. پاک وطن کی تو حفاظت فرما یا خدا، پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ سدا سایہ رحمت فرما. مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان، دے ترقی تو عنایت اس برکت فرما. اے میرے پیارے خدا، اے خدا پیارے خدا، میرے خدا، میرے خدا، اے خدا پیارے خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹیم کراچی کی طرف چلتے ہیں. جی خالد بھائی فرمائیے. 10 نمبر کا سوال ہے. 12. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھتے ہیں 12 نمبر. اللہ اکبر. 12 نمبر میں خالد بھائی. ہائے ٹائمر جاری ہے، سیکنڈ گر رکھے ہیں. ہائے ہائے وقت ختم ہو رہا ہے خالد بھائی. ٹیم کراچی ٹائم ختم ہو گیا اور خالد بھائی جواب نہ دے سکے. شعر ہے: ہائے بدمست گناہوں میں ہوئے اہل وطن، یا خدا سب کو عطا نیک ہدایت فرما. آمین. آئیے اب چلتے ہیں ٹیم حیدرآباد کی طرف. وسیم بھائی 4 نمبر. 4 نمبر. 4 نمبر کا باکس کھولنے جا رہے ہیں حیدرآباد کے لیے. 4 نمبر کا باکس خالی ہے. 11. آپ بتائیے آپ کو کیا نمبر دیا جائے؟ 11 نمبر. 11 نمبر. 11 نمبر پہلے کھل چکا تھا. 12. جی جی ٹھیک ہے. 11 نمبر میں ہے بچہ. شعر سنانا ہے. ٹائمر جاری ہو چکا ہے. بچہ بچہ ہو نمازی اے میرے پیارے اللہ. دیکھیں شعر درست ہونا چاہیے، چینج نہ ہو. پہنچ گئے آپ، شعر پر پہنچ گئے. بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا، تو عطا کر جذبہ. پھر ٹائم ہے جلدی سے. جذبہ پہلا شعر صحیح ہو گیا، پہلا مصرع درست ہو گیا آپ کا. بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا. آگے عطا کر ان کو تو جذبہ سنت فرما. جواب صحیح نہیں. دوسرا شعر دوسرا مصرع بالکل درست نہیں ہے. جلدی جلدی. بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا. وقت ختم ہو رہا ہے وسیم بھائی. وقت ختم ہو گیا، جواب درست نہ ہو سکا. بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا، اور عطا جذبہ پابندی سنت فرما. سبحان اللہ. یہ ٹیم کراچی اور ٹیم حیدرآباد سے سوالات ہوئے اور آپ نے سارے مناظر اسکرین پر دیکھے ہیں. اب حاضرین سے سوال ہونے جا رہا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اسکور بورڈ کی طرف بھی آئیں گے. تو چلتے ہیں حاضرین کی طرف. جی کون جواب نمبر کھلوائے گا؟ آپ کھلوائیں گے؟ مزاروں کا تسلسل ہے عقیدت کی بغاریں. 7 نمبر. جی 7 نمبر. 7 نمبر کا باکس کھولنے جا رہے ہیں. 7 نمبر کے باکس میں ہے مرحبا. شعر سنانا ہے امیر اہل سنت کے کلام کا.
مرحبا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، اس پہ رحمت فرما. کوئی اور شعر سنا دیں، کوئی بھی نعتیہ شعر سنا دیں جس میں مرحبا آتا ہو. مرحبا آج چلیں گے شیب رار کے پاس، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جا ماشاءاللہ 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 کے پاس. جی بھائی کیا کیا جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، جواب بہترین درست ہے. جواب درست جناب، تحفہ دیا جائے کیا گا. جائے گا. سبحان اللہ. آپ بتائیں گے. نمبر 8. نمبر 8. نمبر 8. نمبر 8 مزید نمبر خالی ہے، نمبر 8 خالی رکھا گیا ہے. کوئی اور سا نمبر بتائیں. 3 نمبر. 3 نمبر کھولیں. آج 3 نمبر میں آیا ہے آج. یا تو اسی کلام کا شعر سنائیں یا کوئی بھی کلام شعر جس میں آج آتا ہو. جشن آزادی مبارک ہو، جشن آزادی مبارک ہو، زندہ پاکستان ہمارا ہے یہ بھی کلام کا چلیں کوئی سا بھی شعر آتا ہے وہ سنا. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آ گئے نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو بھی تحفہ پیش کیا جائے گا. جی کریم بھائی. الحمدللہ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی پائے تکمیل کو پہنچا. آئیے اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. اس کو بنا دے فضل و رحمت سے، الہ العالمین اس کو بنا دے فضل و رحمت سے. جی 3 سیگمنٹ ہمارے ہو چکے ہیں. پہلے سیگمنٹ میں ٹیم کراچی 50 نمبر، حیدرآباد کے بھی 50 پوائنٹ تھے. دوسرے سیگمنٹ کے اندر ولیوں کے فیضان میں بھی کراچی ٹیم کے 20 پوائنٹ تھے، حیدرآباد ٹیم کے 20 پوائنٹ تھے. اور تیسرا سیگمنٹ میری قسمت میں لفظ، ٹیم کراچی کوئی پوائنٹ حاصل نہ کر سکی اور ٹیم حیدرآباد نے 10 پوائنٹ حاصل کیے. تو ٹوٹل یہ ٹیم کراچی کے پوائنٹس اب تک ہیں 70 اور حیدرآباد کی ٹیم 80 پوائنٹ لے کر آگے پہنچ چکی. آئیے بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین چوتھے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. پاکستان زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا، زندہ پاکستان ہمارا ہے. محمد یوسف مغل، پنجاب کے اندر ایک شہر ہے جنگ، وہاں کیمپ پر لگا دیا انہوں نے. کیمپوں میں پڑے رہے ہم، نہ ہمارے لیے کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ کچھ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چوتھا سیگمنٹ ہے بوجھو تو جانے. بوجھو تو جانے. اس میں دو پہلیاں پوچھی جائیں گی، 2 پہلیاں آپ سے پوچھی جائیں گی، 2 پہلیاں آپ سے پوچھی جائیں گی. آپ نے جواب دینا ہے اور ان پہلیوں کے پوچھنے کے بعد ہم حاضرین کی طرف بھی جائیں گے اور پھر انشاءاللہ حاضرین سے بھی سوالات کیے جائیں گے. حاضرین نے بھی جوابات دینے ہیں اور حاضرین سے بھی انشاءاللہ 2 پہلیاں پوچھی جائیں گی اور جو حاضرین میں سے جواب درست دے گا اسے تحفہ بھی پیش کیا جائے گا. تو پہلے چلتے ہیں ٹیم کراچی کی طرف. سبحان اللہ. آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں. سوال 2 ہیں، آپ 3 ہیں. 20 سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس. جواب درست دینا ہے. 10 نمبر کا جواب ہے. وہ کون سی نماز ہے جو مردوں پر فرض ہے مگر عورتوں پہ فرض نہیں ہے؟ وہ نماز جمعہ ہے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے جناب. دوسرا سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں ٹیم کراچی، سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں پھر بھی فرض ہے؟ نماز جنازہ. دیکھ لیں ٹائم ہے ابھی آپ کے پاس. اوکے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے جناب. 2 سوال ہوئے ہیں اور ٹیم کراچی نے دونوں کے جواب درست دے دیے ہیں. آپ دیکھ لیں 10 نمبر آگے ہیں, ایسا نہ برابر ہو جائے. ذرا حاضر دماغی سے یقیناً تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے. پہلا سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں, کس وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے؟ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے. جواب درست دے دیے جناب. جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں اور بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا اور جواب دیجیے گا. وہ کون سا پانی ہے جو پاک ہے مگر اس سے وضو کرنا جائز نہیں؟ مائع مستعمل پاک ہے لیکن اس سے وضو کرنا جائز نہیں. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے جناب. وہ پانی جو مائع مستعمل ہے اس سے وضو پاک ہے مگر اس سے وضو کرنا جائز نہیں. اب بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین, ہم یہی پہلیاں پوچھنے جا رہے ہیں حاضرین سے. انشاءاللہ جواب دیں گے, جو درست جواب دیں گے انہیں تحفہ بھی دیا جائے گا. آپ جواب دیں گے؟ وہ کون ہے جسے سب سے آخر میں موت آئے گی؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. جی کریم بھائی. موت کو پوچھا ہے وہ کون ہے جسے سب سے آخر میں موت آئے گی؟ یہ جواب درست نہیں ہے. اور کوئی جواب دیں. وہ کون سی جگہ ہے جہاں کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سفر کی سفر میں ہاں خانہ کعبہ. جی کریم بھائی جواب درست ہے. دیکھیں وہ کون سی جگہ ہے جہاں کسی طرف بھی, جی ہاں, خانہ کعبے کے اندر یا خانہ کی کعبے کی چھت پر جس طرف بھی کھڑو کے نماز پڑھیں گے نماز درست ہے. جواب درست ہے. جواب انہوں نے کیا دیا ہے؟ خانہ کعبہ. سبحان اللہ. خانہ کعبہ نہیں, خانہ کعبے کے اندر. خانہ کعبہ. چلیں جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو سوالات. جی عتیق بھائی ایک اور سوال کرنا ہے. جی آپ سے کروں. وہ کون سا فرشتہ ہے جسے پانی برسانا اور رزق دینا وغیرہ کی ذمہ داریاں سپرد ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. ماشاء اللہ جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیش کیا جائے گا انہیں. کیا دے رہے ہیں انہیں تحفے میں عتیق بھائی؟ انہیں جو ہے ماہنامہ فیضان مدینہ دے رہے ہیں اور 1500واں جشن ولادت کا بیج دے رہے ہیں اور مسواک شریف دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین, جو ہماری ٹیمیں موجود ہیں, کراچی کی ٹیم اور حیدرآباد کی ٹیم, ایک سوال آپ سے میں اور کرنا چاہوں گا, اور پہلے ٹیم کراچی سے اور پھر حیدرآباد سے. میں ٹیم کراچی سے پوچھنا چاہوں گا, وہ کون سی مخلوق ہے جو مرد ہے نہ عورت لیکن وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہے؟ وہ فرشتے ہیں. جلدی حسین بھائی تھوڑا سا پوری تیاری کر دیکھ لیں, ٹائم ہے ابھی. الحمدللہ فرشتے لاک کیا جائے, کر دیا جائے. دیکھ لیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. ٹیم حیدرآباد, آپ سے سوال ہے, بہت سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام نے پڑھی؟ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ٹائم ہے راشد بھائی, دیکھ لیں. اوکے اوکے, جواب درست دے دیے جناب. فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائے. سبحان اللہ. ٹیم کراچی سے بھی سوالات ہوئے اور ٹیم حیدرآباد سے بھی سوالات کیے گئے, اور چلیں اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के मंदी चैनल के नाजरीन, आज पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। ये क्विज प्रोग्राम है जो बुजुर्गों के दरमियान जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सवालात किए गए अब तक सेगमेंट में, और हमने बहुत सारी बातें सुनी और बहुत सारे जवाबात हमें सीखने को बहुत सारी बातें मिली। मज़ारात औलिया का फैज़ान भी मिला, उनकी ज़ियारतें भी हुई, और पाकिस्तान तो है ही वलियों का फैज़ान अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर दाता साहब अली गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान जारी और सारी, और जितने भी साहिब मज़ार बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, पाकिस्तान उनका फैजान है, और हम आजादी की खुशियां मनाने जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वतन अजीज पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की बेमिसाल कुर्बानियों की वजह से अल्लाह करीम ने, उनका सदका है, उनका समर है जो हमें दिया गया है। आइए स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। अब तक 4 सेगमेंट हो चुके हैं। पहले सेगमेंट में टीम कराची के 50 नंबर थे, फिर 20 नंबर थे। तीसरे सेगमेंट में कोई नंबर नहीं। चौथे सेगमेंट में टीम कराची ने लिए 30 नंबर, इनके टोटल हो गए 100 नंबर, 100 नंबर्स। अच्छा, हैदराबाद की टीम ने पहले में 50 नंबर लिए, दूसरे सेगमेंट में 20, तीसरे सेगमेंट में 10, और चौथे सेगमेंट में इनके पॉइंट्स हुए 30। टोटल हैदराबाद की टीम 110 पॉइंट लेकर अभी भी आगे है। अभी भी हैदराबाद की टीम आगे। आइए चलते हैं पैकेज की तरफ। पैकेज पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा, जिंदा पाकिस्तान हमारा है। मोहम्मद यूसुफ मुगल, पंजाब के अंदर एक शहर है जंग, वहाँ कैंप लगा दिया उन्होंने। कैंपों में पड़े रहे हम, ना हमारे लिए खाना था, ना पीना था, ना कुछ था। उन्होंने बर्तन दिए हमारे को, कंबल दिए, खुराक दी थोड़ी। कोई घर नहीं था, कोई दर नहीं था, कुछ नहीं था, न सिर से कोई साया था। हम ये नसीहत करेंगे कि अपने मुल्क के अंदर अच्छा किरदार अदा करो, अपने मुल्क को तरक्की के लिए अपने तालीम को सही रखो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, माहौल को सही रखो, तालीम की तरफ ध्यान दो, फजूल चीज़ों के अंदर नहीं जाओ। अपने औलाद को भी कहते हैं, सब आवाम को भी कहते हैं, आवाम के बच्चों को भी कहते हैं कि भाई सही से रहो, इसमें फ़ायदा है हमारा। अल्लाह का शुक्र है यहाँ हमारे पास फुल आज़ादी है। हम शुक्र करते हैं अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तान दिया और हम आज़ादी से रह रहे हैं। हमारा पाकिस्तान है, हम मुसलमान हैं। हम तो अल्लाह पाक का शुक्र बहुत कम कर रहे हैं। हमें तो आज़ादी मिली है, हम इसकी कदर हमें करनी चाहिए। हम लोगों को कदर नहीं करते, हम इसकी हमें कदर करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए इसकी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम खालिद महमूद कादरी अत्तारी है और मंजूर कॉलोनी कराची में रहता हूँ। मेरे वालिदैन बताते हैं कि जब हमारे वो जो लोग वहाँ से हिजरत करके आए, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी गई और बहुत मुश्किलात में थे। कुछ लोग, किसी की बेटी वहाँ रह गई, किसी का भाई वहाँ रह गया, किसी की माँ वहाँ रह गई। अब हमें ये फ़ख्र है कि हम अपने मुल्क में रह के आज़ादी से अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाई पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हमारी भी कोई कदर नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत करें और उसके फ़ायदे की बात करें। पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए आम आदमी को भी चाहिए कि वो मेहनत करे, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कोशा भी रहे और दुआएं भी करता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम नजीबुल्लाह तारी है। पाकिस्तान बनने में बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी। हिजरत के ऐसे दिल खराश वाक़यात रूनुमा हुए कि मुसलमान आज भी उस पर होते हैं। और पाकिस्तान तो हमने बनाया, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी भी हम पर आयद होती हैं कि हमने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया था, जिस नाम पर हमने पाकिस्तान को हासिल किया था, हमने ये खित्ता जो है इस्लाम के नाम पर हासिल किया, उस जिम्मेदारी को पूरा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक अत्तारी है। पाकिस्तान तो हमारी पैदाइश से पहले बन चुका था, पाकिस्तान में है, एक आज़ाद वतन में है। मेरे ख्याल में तो मुहिब्बे वतन वो बंदा है जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हमें फ़ख्र है पाकिस्तान पर कि अल्लाह ताला ने हमें ये पाकिस्तान दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम अख्तर अली अत्तारी है। पाकिस्तान बनने की जद्दोजहद शुरू हुई थी, उसमें बहुत सारी जानों का नजराना दिया, नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान की, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, उनकी ट्रेनों पे हमले किए, गधा गाड़ी पे, बैलगाड़ी पे जितने भी लोग आए थे उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुए। जिन खानदानों ने ये जुल्म देखा उनको वो लम्हा कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि जान से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। इस पाकिस्तान बनने के जो ख्वाब हमारे मुसलमानों ने देखे थे
وہ انہی کو پتا ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ محب وطن وہی ہے جو اپنے پاکستان سے مخلص ہو، سچا ہو، پاکستان کی سرکاری املاک کو اپنی املاک سمجھتا ہو، جیسے اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح ہمیں پاکستان کی تمام اداروں کی، تمام گلی کوچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ میرا نام حاجی محمد خان ہے۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے جب وہاں سے قافلے پاکستان آ رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بچے ان کے آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے تھے، کرپانوں سے اور ان کے تلواروں سے حملے کر کے ان کو، اس وقت اسلحہ بندوق تو ہوتی نہیں تھی، کرپان اور یہ تلواریں ہوتی تھی، ان کے ساتھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ میرے تو نوجوان نسل کو یہ نصیحت ہے کہ پاکستان کے وفادار بنیں، پاکستان کے لیے کام کریں اور اس کی حفاظت کریں، کیونکہ اس میں دین ہے اور دین آزادی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ پاکستان زندہ آباد۔ میرا نام عبد الشکور اتاری ہے۔ پاکستان جب بنا تو میری تو پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن 1971 کی جنگ مجھے یاد ہے۔ میں چھوٹا سا تھا اور ہمارے گھر کے سامنے ایک ککر کا درخت تھا کہ جس کے نیچے ہم نے مورچے بنائے تھے۔ میرے والد صاحب حیات تھے اس ٹائم، اور مورچے بنائے تھے۔ ہم جب کبھی جہاز اوپر سے گزرے تھے، والد صاحب بولتے بھاگتے ان کے اندر چلے جاؤ، اور ہم بھاگتے ہوئے ان کے مورچوں کے اندر چلے جاتے تھے۔ پاکستان سے محبت کریں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسے باہر ممالک میں مطلب اگر آپ باہر چلے جائیں تو میرے خیال کم سے کم 20 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے۔ نماز کے لیے بھی آپ کو گاڑی کرائے پہ لے کے جانی پڑتی ہے، اور اگر آپ کے پاس کنوینس ہے تو ٹھیک ہے۔ ہمیں اس چیز پہ بہت فخر ہے کہ ہم مطلب ہر گلی میں نہیں تو ہر دوسری گلی میں ہمارے لیے مسجد بنائی ہوئی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا، زندہ پاکستان ہمارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بزرگوں کے تاثرات سنے کہ پاکستان کی آزادی کو لے کر اس وقت کے کیا حالات تھے، جو ان کا بچپن تھا۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بزرگوں کے مدنی چینل کے نگران اور رکن شورا حاجی محمد اتاری صاحب بھی تشریف فرمائے، حاجی محمد امین اتاری صاحب بھی تشریف فرمائے۔ جی امین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا فرمائیں گے؟ بزرگوں کے تاثرات بھی آپ نے سنے۔ جشن آزادی منانے کے لیے ہم جمع ہیں۔ آزادی بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے جو رب کریم نے ہمیں عطا فرمائی، اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ الحمدللہ آج 14 اگست ہے، الحمدللہ، اور میں یہاں جو موجود ہیں حاضرین اور چینل کے مدنی چینل کے ناظرین، سب کو جشن آزادی کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور یقیناً ظاہر ملک و ملت کی ترقی کے لیے نوجوانوں کا اپنا ایک کردار ہے، بٹ اگر دیکھا جائے تو بزرگ جو ہیں یہ بھی ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے تجربے، ان کی فہم و فراست اور ان کا جو ایک اپنا کردار ہوتا ہے معاشرے میں تو وہ بھی کم نہیں ہے، اور ملک و ملت کی ترقی میں ان سے بھی رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ اس کو کریم رضا بھائی اس کو یوں سمجھا جائے کہ ایک ریسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آج کوئی ایجڈ ہیں تو وہ اگر اپنے آپ کو اس معاملے میں آزاد خیال کرتے ہیں، بے فکر سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ملک و قوم کی ترقی کے لیے جہاں نوجوان اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو بحیثیت سرپرست ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور سچی بات ہے جب بچپن سے ہی کچھ باتیں ہم نے سنی سمجھی تو یہی دیکھا ہے کہ بزرگوں نے ہمیشہ ایک اچھا کردار ادا کیا ہے، اور جس قوم میں بھی، جس خاندان میں بھی اور جس کمیونٹی میں ان کی سرپرستی ملی ہے تو الحمدللہ، چاہے اگر خاندان میں دیکھیں تو آپ کو وہ بڑی یونٹی ملے گی۔ یعنی اگر کہیں بزرگوں کا اثر ہے خاندان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بچے بڑے مطلب منظم ہوتے ہیں، اور اگر ہم بھی جتنے بھی یہاں مدنی چینل کے ناظرین اپنے بزرگوں کا جو انداز دیکھتے ہیں کہ وہ حیات تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تو ان کا ایک خاندان میں، گھر میں ایک بڑا اثر ہوتا تھا۔ تو اسی طرح جو اس وقت اس ایج میں ہیں تو وہ بھی بڑا اچھا کردار ادا کرے۔ بلکہ بچپن میں ایک بات سمجھائی جاتی تھی کہ ایک چرواہا جو ہے وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو اس کو ایک جانور کا بچہ کہیں دور
اس کی چون آواز مطلب ہوتا ہے نا کہ ایسے آواز آتی ہے بچے جو ہوتے ہیں. وہ جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ تو ایک شیر کا بچہ تھا, نوزائیدہ تھا, لیکن قریب اس کے کوئی نہیں تھا. اب اس نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر وہ اپنے یہاں لے آیا. اس کے بعد بہت ساری بکریاں تھیں, تو اس نے اس کو صاف صف کیا, نیلا دھلا کر اس نے اپنی بکریوں کے ریوڑ میں اس کو ڈال دیا. وہیں اس کی پرورش ہونے لگی. اب وہ بڑا ہوتا گیا, لیکن چونکہ بکریوں کے ساتھ رہتا تھا تو وہ پھر وہ بکریوں کی طرح ہی مطلب اس کے انداز ہوتے تھے, ٹکر مارنا تو گھومنا تو کرنا. اب یہ کرتے کرتے وہ تو ایک لہیم شہیم شیر بن گیا, بٹ وہ تھا وہ تو بکری جیسا ہی, ذہنی طور پہ بکری تھا. تو ایک دن کوئی بوڑھا شیر جو ہے وہ ریوڑ کے قریب گزرا اور اس نے حملہ کا سوچا, لیکن بڑا حیران ہو گیا یار یہ شیر یہ ان کے ساتھ کھیل رہا, بکریاں اس کو ٹکر مار رہی, یہ کیسا شیر ہے. تو خیر اس نے بڑا سمجھ میں نہیں آیا, لیکن وہ ایک دن اس کو اکیلے پا کر وہ بوڑھا شیر اس نوجوان شیر کے پاس گیا اور شیر کو جا کر اس نے کہا کہ تو شیر ہے, تیری تو یہ بکریاں خوراک ہیں. اس نے کہا میں شیر کا ہوں, میں تو بکری ہوں. کہا نہیں تو شیر ہے. کہا نہیں میں بکری ہوں. اب یہ کرتے کرتے اس کو پانی کے ایک تالاب کی طرف لے کر آیا اور اس کو اس کا عکس دکھایا کہ دیکھ جس طرح میں شیر ہوں تو بھی شیر ہے. اب جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کے اندر وہ جو غیرت کہیں گے کیا کہیں گے تو وہ جاگ پڑی. اب وہ جا کر اس نے جو حملہ کیا تو اس نے پھر اپنی اصل جو اوقات ہے نا وہ دکھائی ہے. تو یہی بات ہوتا ہے کہ اگر آج معاشرے میں جو کمیونیکیشن گیپ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو گیپ ہے وہ گیپ کیا ہے کہ نوجوان سمجھتے کہ یار ان بڑے بوڑھوں کو کیا پتہ. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ مشورہ کرنے کے احکامات تو قرآن حدیث میں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا انشاءاللہ 1500واں جشن ولادت ہم منائیں گے انشاءاللہ, اور ان کی سیرت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو کامل و اکمل تھی, لیکن اللہ پاک نے آپ اور آپ کی وحی الہی کے ذریعے تربیت ہوتی تھی, لیکن پھر بھی آپ کو حکم ملا تھا کہ مشورہ کریں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملتا ہے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. تو یہ مشورہ کرنے کا جو تربیت ہے وہ تو ہمیں بھی ملتا ہے. اب یہاں وہی بات ہے کہ اگر بزرگوں سے مشورہ کیا جائے گا تو یہاں ان کی اہمیت اور ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی خاندان میں کوئی ایسا ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ اپنا ایک کردار اگر ادا کریں تو وہ اس ڈسپیوٹ کو بھی ختم کرتے ہیں. کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اپنے تجربے کی روشنی میں وہ جو نوجوانوں کو ایک ٹپس دیتے ہیں تو وہ جو چیز ہے وہ الحمدللہ ان کو بڑا ریلیکس دلاتی ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں, میں نوجوانوں کو بھی عرض کروں گا کہ اپنے بزرگوں کو کے تجربے اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں. جیسا ابھی ہم بزرگوں کو سن رہے تھے تو ظاہر ہے یہ وطن جو ملا ہے یہ ہمارے بزرگوں کی قربانی سے ملا. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کریم رضا بھائی 35 لاکھ سے زیادہ افراد شہید ہوئے. اللہ. اور وہ جو حالات, اب تو خیر شاید ہی کوئی ایسا زندہ ہو یا ہوں گے تو بہت ایجڈ ہوں گے, لیکن ظاہر وہ اس ٹائم 78 سال ہمارے وطن کو ہو گئے. تو اگر آج کوئی اگر ہو بھی 90 سال کا تو آزادی کے وقت 12 سال کے ہوں گے, وہ تو اتنا شعور اب ہے نہیں. لیکن ظاہر ہے جو ایجڈ ہیں وہ اپنے ایجڈ سے کچھ نہ کچھ تو سنا ہی ہوگا نا. تو وہ جو حالات معاملات میں یہ پیغام ہے کہ ہمارا وطن بڑی قربانیوں کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کیا گیا, لہذا اس کی قدر کریں. اور خاص کر اگر اپنے بزرگ ہیں تو ان کو ان سے ان کی صحبت بھی پائیں, ان سے کچھ حاصل کریں. اور پھر جو یہ انداز ہوتا ہے نا کہ ہم نے حاصل کرنا ہے تو یہاں بزرگوں کا بھی اپنا معاملہ ہوگا کہ وہ اپنی کردار کو ادا کر کے ایک اچھا معاشرے کو تشکیل دینے میں سبحان اللہ اپنا کردار ادا کریں. جی بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین, واقعی ہمارے بزرگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے اور نوجوان نسل نے ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کرنا ہے. انشاءاللہ سب مل کے کام کریں گے, انشاءاللہ اپنے وطن کی ترقی کے لیے سب مل جل کر کوششیں کریں گے. آج ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے اور یہ ہے دھڑکنوں کا امتحان اور یہ ہے بزر راؤنڈ.
पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदा पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा, जिंदा पाकिस्तान हमारा है। बदर चेक करें, बदर बज रही है आपकी? ठीक है। अच्छा, इसमें 6 टोटल सवालात होंगे दोनों टीमों से। इसका तरीका ये होगा कि जो बजर पहले बजा देगा सवाल का जवाब भी वही देगा। इस टीम ने बजाया तो 6 के 6 जवाब ये दे देगी अगर जल्दी बजा दी। अगर आपने बजाया तो आप जवाब देंगे। मुकाबला आपके सामने है, स्कोर बोर्ड भी आपने देखा है। अब आइए सवालात की तरफ आते हैं। आपने बजर पे तवज्जो रखनी है। पहला सवाल मैं आपसे करने जा रहा, जवाब ना दिया तो फिर 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। इसका तरीकाकार ये है कि 10 नंबर का सवाल है, अगर जवाब ना दिया या गलत जवाब दिया तो 5 नंबर माइनस भी होंगे। तो आइए 5 नंबर या 10 नंबर? 5 नंबर माइनस। अच्छा, चलते हैं पहले सवाल की तरफ। उन सवारियों की तादाद और नाम बताएं जिनकी सराहत कुरान पाक में मौजूद है। टीम कराची। चार सवारियों के नाम कुरान मजीद में मौजूद हैं। ऊंट, खच्चर, गधा जिसे डोंकी कहते हैं, और गाय, घोड़ा। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, सुभान अल्लाह। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। कुरान करीम में किन लोगों को अल्लाह पाक ने अपनी, सवाल भी यही पूरा करेंगे जी, सवाल पूरा करें। मैं सवाल रोक दिया आपने। इसको जितना बोला इतना रिपीट करना। कुरान करीम में किन लोगों को अल्लाह पाक ने अपनी, कुरान पाक में किन लोगों को अल्लाह पाक ने अपनी निशानियां करार दिया है? अगर ये जवाब है तो जवाब दीजिए। असहाब काफ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आइए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, बिल्कुल तैयार हो जाएं। तीसरा सवाल है, कुरान पाक की कौन सी आयत सबसे पहले? हैदराबाद। नहीं, यही इससे धड़कनों का इम्तिहान तो जब ही, धड़कन तो जब ही तेज होगी ना। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत, नहीं पहली आयत हमारे सूरह अलक की 5 इब्तिदाई आयतें। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा सवाल करने जा रहा हूं जी, कुछ फरमाने हाजी साहब जी। चौथा सवाल करने के लिए जा रहे हैं। वो कौन सी सूरत है जो एक ही रात में मुकम्मल? हैदराबाद। नहीं, हैदराबाद। वो सूरह इनाम है पूरा, जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल भी सूरह इनाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। हैदराबाद की टीम बहुत फास्ट चल रही है और कराची की टीम हाथ खोल कर बैठे। और 4 सवाल हो गए हैं। अच्छा, 5वां सवाल करने जा रहा हूं। किस सूरत को एक बार पढ़ने से? हैदराबाद। किस सूरत को एक बार पढ़ने से 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? जवाब तो बताएं। जवाब ये है कि सूरह यासीन को 1 मरतबा पढ़ने से 10 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। आखिरी सवाल है, छठा सवाल है। असर के बाद सोने वाले को हदीस, असर के बाद सोने वाले के लिए जो हदीस में मुमानियत है वो ये है कि जो शख्स असर के बाद सोए वो अपनी अक्ल जायल होने का जिम्मेदार खुद है। वो अक्ल जायल होने पर अपने आप को खुद मलामत करे। जवाब दुरुस्त हो गया। बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते जवाब दुरुस्त हो गया है। तो ये सेगमेंट हमारा मुकम्मल हुआ है और हमारे पास शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत का पैकेज मौजूद है। आइए उसकी तरफ चलते हैं और फिर इंशाल्लाह स्कोर बोर्ड की तरफ आएंगे। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत। मेरा सवाल है कि हम बच्चों को 14 अगस्त कैसे मनानी चाहिए? 14 अगस्त को अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक ने हमें एक आजाद वतन अता फरमाया। याद तो इसी की ना कि हमें अल्लाह पाक ने पाक वतन दिया। 14 अगस्त को पाकिस्तान के नाम से हम मतलब एक अपना नया मुल्क पाने में कामयाब हुए। तो ये ज़रा अल्लाह की नियमत, अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका है कि हम आज़ादी से इस्लाम के आकाम पर अमल करते हैं। इसमें धूम से मस्जिदें
ہیں بن رہی ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, جماعتیں ہو رہی ہیں, دین کے کام ہو رہے ہیں, مدینہ مدینہ ہو رہا ہے. تو اس کا اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کریں. پہلے ایک دور تھا شروع میں 14 اگست مناتے تھے ہم, مجھے پتا ہے, تو اس وقت جگہ جگہ قرآن خوانی ہوتی تھی شکرانے میں. تو اللہ کرے کہ ایک بار پھر یہ ایک رواج ہو جائے کہ لوگ شکرانے کے نفل ادا کریں, قرآن خوانی کریں. 14 اگست تو اس کی یاد میں محفل نعت سجائیں, خوب آقا کی سراخانی کریں, اور جو مطلب اس کی آزادی میں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ان کو مطلب ایصال ثواب کے نذرانے پیش کریں. مطلب یہی ہونا چاہیے. اب وہ بچے بھی اسی طرح کا کچھ کریں, نہ کہ مطلب وہ بھونپو بجائیں اور کیا کیا مطلب یہ دیکھے میوزک کے سامان نکلتے ہیں, اور اس طرح مطلب یہ بچے بڑے یہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ گناہ کے کام ہے. ہلالی پرچم, سبز پرچم ہمارا جو ہے چاند تارے والا پاکستان کا جھنڈا, یہ اپنے گھر پہ لگائیں, اپنی دکان پہ لگائیں. اس کا بیس بے شک اپنے سینے پر لگائیں, کہ اس طرح بھی ایک اپنے وطن سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. تو اچھے کام ہے, یہ کرنے چاہیے, اور جو غلط کام ہے اس کو مائنس کر دینا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے اگر پہلے کیے بھی تھے تو. گناہ کے کام اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سبحان اللہ. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنی اسکرین پہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت بھی کر رہے تھے, اور آپ نے پاکستان کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی, ہماری تربیت فرمائی, وہ بھی ہم نے سنی. آئیے رکن شورا حاجی امین صاحب تشریف لائیں. جی حاجی صاحب کچھ اس بارے میں فرمائیں. اور پھر ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی کوشش ہمارے بزرگوں کا مدنی چینل نے کی ہے, اللہ پاک قبول فرمائے. آمین آمین. اور یہ جو ظاہر کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی انداز سے ہم علم دین جو ہے وہ عام کریں. تو ماشاءاللہ اچھا پروگرام ہوا, اللہ پاک قبول فرمائے. تو اسکور بورڈ آپ کہہ رہے تھے دکھائیں گے؟ اسکور بورڈ دکھایا جائے گا, ونر ٹیم کا اعلان کیا جائے گا, انہیں تحائف بھی دیے جائیں گے. جی سبحان اللہ. دھڑکنوں کا امتحان ختم ہوا یا ابھی باقی ہے؟ اللہ 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 سبحان اللہ. ونر کون ہے, دوسرے نمبر پہ کون رہا؟ ماشاءاللہ اللہ. یہ اسکور بورڈ ہے, اور اس اسکور بورڈ پہ ظاہر ہی ہو چکا ہے کہ آج کا یہ پروگرام ہماری حیدرآباد کی ٹیم جیت چکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. لائیے بھائی ان کی تحائف لائیے تاکہ ان کو تحائف بھی دے. ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدرآباد کی ٹیم ماشاءاللہ آج کا پروگرام جیت چکی ہے. آئیے ماشاءاللہ. آئی سبحان اللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. محمد امین اتاری بھائی, سبحان اللہ, بہت مبارک. یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تحفہ ہے, فیضان قرآن ڈیجیٹل پین. یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک زبردست کوشش ہے, اور بڑا ہی انقلابی کام ہوا, جس میں پورا قرآن یہ پڑھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں, اور بھی بہت کچھ اس میں موجود ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. راشد مرحبا. سبحان اللہ. مرحبا راشد بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا وسیم بھائی, سبحان اللہ. حیدرآباد کی ٹیم سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آئیں آئیے. اور جو ونر ٹیم ہے ان کو بھی تحفہ ملے گا ماشاءاللہ. یہ رنر ٹیم ہے, اور ٹیم کراچی. مرحبا. سبحان اس میں بھی مکتبۃ المدینہ کے کچھ تحائف نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. مسکی پرفیوم بھی ہے, ڈیجیٹل کاؤنٹر بھی ہے, مسواک بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی مکتبۃ المدینہ کا بڑا خوبصورت آئٹم ہے, اور یہ بھی چاہوں گا کہ ضرور آپ مکتبۃ المدینہ کو بھی وزٹ کریں, تاکہ یہ جو چیزیں ہیں اس میں خوشبوات بھی ہیں, ڈیجیٹل وہ کاؤنٹر بھی ہے, اور مسواک شریف. سبحان اللہ. خالد بھائی سبحان اللہ. اللہ پاک کوشش قبول فرمائے, برکت عطا فرمائے. اب ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لائیں گے. قریب آ جائیں, اب بھی قریب آ جائیں انشاءاللہ. مل کر شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھے ہوئے کلام, یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, چند شعر پڑھے جائیں گے, 3 شعر پڑھیں گے. یہ ہمارے بزرگ جو یہاں موجود ہیں وہ آ جائیں صرف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
आ जाए इधर, इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए, राइट लेफ्ट आ जाए, इस तरह राइट लेफ्ट आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु खुदा प्यारे खुदा, या खुदा प्यारे खुदा, मेरे खुदा मेरे खुदा, या खुदा प्यारे खुदा, या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, फज़्ल कर इस पे सदा साया रहमत फरमा, मरहबा पाक वतन पाक वतन पाकिस्तान, बेतरकी तू इनायत इसे बरकत फरमा, है खुदा प्यारे खुदा, या खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, या खुदा प्यारे खुदा, बच्चा बच्चा हो नमाज़ी मेरे पाकिस्तान का, बच्चा बच्चा हो नमाज़ी मेरे पाकिस्तान का, हो अता जज़्बा पाबंदी सुन्नत फरमा, वास्ता शाह मदीना का है प्यारे अल्लाह, दूर अतार से दुनिया की मोहब्बत फरमा, है खुदा प्यारे खुदा, है खुदा प्यारे खुदा, मेरे खुदा है खुदा प्यारे खुदा। या अल्लाह पाक हमारे वतन अजीज़ को सलामती अता फरमा, इसको अंदरूनी बैरूनी साजिशों से बचा, और इसकी तरक्की के लिए हम सबको मिलकर खूब कोशिशें करने की तौफीक अता फरमा। आमीन बिजाई ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की कोशिशें हमारे सामने हैं, और ख़ासकर 1 अगस्त से दावत इस्लामी प्लांटेशन का भी सिलसिला शुरू कर चुकी है कि हमारे वतन को सरसब्ज़ व शादाब बनाना है। इंशाल्लाह इस काम में भी आपने दावत इस्लामी का साथ देना है। नेकी की दावत आम करने के लिए भी दावत इस्लामी कोशिशें कर रही है, मस्जिद आबाद करनी है, और इंशाल्लाह इस्लाह का दीन का हमें काम करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इलाही सब्ज परचम का सदा रोशन रहे तारा, हिलाल इसका रहे, हिलाल इसका रहे ताबा, ये पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा, ये पाकिस्तान हमारा, फैजाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, फैजाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, अम्मा बाद, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह